بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ وہ جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، سامنے نظر آنے والے منظر کو دیکھتے ہی اس کا موڈ ایک دم آف ہو گیا۔ فلاح بالکل سامنے ہی روڈ پر اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مگن تھی، اپنے لباس سے بالکل بے پرواہ، شولڈر کٹ بال، لڑکوں والی شرٹ اور جینز، پاؤں میں جاگرز، دوپٹہ ندارت حال سے بے حال، پسینے سے شرابور۔ وہ تو اس بات سے بھی بے نیاز تھی کہ آس پاس کھڑے دیگر لڑکے اس منظر کو کتنی دلچسپی اور ڈھٹائی سے دیکھ رہے ہیں۔ عزام نے تیزی سے گاڑی لے جا کر مین گیٹ کے سامنے کھڑی کی۔ اس کی گاڑی کو دیکھتے ہی تمام لڑکے منظر سے غائب ہو گئے۔ بریک کی تیز آواز پر فلاح نے صرف ایک نظر بلیک بٹس پر ڈالی اور دوبارہ بڑی تندہی سے رنز بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ایک پل کو تو اس کا دل چاہا کہ پاس جا کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کرے، لیکن پھر جانے کیسے اپنی اس خواہش کو بڑی مشکل سے دل میں دبایا۔ وہ گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں سامنے پیچھے تخت پر بڑی اماں اپنے دوپٹے پر قریشیاں بنانے میں مشغول تھیں۔ افہام کو غصے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بھی بنا کچھ پوچھے ہی تمام صورتحال سمجھ گئیں، لیکن بظاہر نظر انداز کر کے پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئیں۔ السلام علیکم بڑی اماں۔ اس نے قریب جا کر اپنا سر حلیمہ بیگم کے سامنے جھکا دیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ حلیمہ بیگم نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ حفیظ حفیظ، سیدھا ہوتے ہی وہ زوردار آواز میں دھاڑا آیا۔ عزام بھائی۔ حفیظ جلدی سے کچن میں ہاتھ پوچھتا ہوا باہر نکلا۔ فلاح کو بلاؤ باہر سے۔ اس سے پہلے کہ حفیظ باہر نکلتا، وہ خود ہی بیرونی گیٹ کھول کر بڑی بے پرواہی سے اندر داخل ہوئی اور ایک نظر سامنے تخت پر موجود حلیمہ بیگم پر ڈالی، جنہوں نے فوراً ہی اپنی آنکھ کے اشارے سے اسے منظر سے غائب ہو جانے کو کہا، لیکن قبل اس کے کہ وہ خاموشی سے افہام کے قریب سے گزر جاتی، وہ ایک دم سے ہی بالکل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب فلاح کے لیے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ خاموشی سے اس کی ایک لمبی تقریر سنتی، جبکہ جواباً اسے صرف اس بات میں سر ہلانا تھا، کیونکہ نفی میں ہلتا ہوا سر افہام کے غصے کی آگ پر مزید تیل ڈال کر اسے جلا بخشنے کا کام کرتا، لہٰذا وہ خاموشی سے سر جھکا کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، باہر روڈ پر نکل کر لڑکوں کے ساتھ مت کھیلا کرو، آخر تمہاری سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی؟ کیوں نہیں سمجھتی کہ تم ایک لڑکی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے جان سے ہی مار دیتا۔ ارے بیٹا، جانے دو، بچی ہے۔ حلیمہ بیگم نے 14 سال دبلی پتلی سی فلاح کو بچی قرار دے کر افہام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کی۔ پلیز بڑی اماں، آپ اس کی حمایت کر کے اسے مزید شے مت دیں۔ وہ غصے سے بولتا ہوا ان کی جانب پلٹا ہی تھا کہ ایک دم لاؤنج کا دروازہ کھول کر ریڈ اور پنک فراک میں ملبوس ماہین باہر نکلی۔ ماہین پر نظر پڑتے ہی افہام سب کچھ بھول گیا۔ وہ کیا کہنے والا تھا اسے یاد ہی نہ آیا، یہاں تک کہ آس پاس موجود لوگ بھی منظر عام سے غائب ہو گئے۔ ماہین اس کے حواس پر ہمیشہ بجلی بن کر اس طرح گرتی تھی۔ فلاح نے افہام کی خاموشی پر سر اٹھایا تو سامنے کھڑی ماہین کو دیکھتے ہی تمام صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں ماہین کی شکر گزار ہوئی، بڑی خاموشی سے افہام کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شکر ہے ماہین ٹائم پر آ گئی، ورنہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ بہرحال اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ماہین کی بروقت آمد سے مدد خداوندی محسوس ہوئی، جس پر اس نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا اور جلدی سے باتھ روم میں نہانے گھس گئی تاکہ فریش ہو کر اطمینان سے اپنا ٹی وی پر آنے والا پسندیدہ سیریل دیکھ سکے۔ فلاح سے 4 سال بڑی ماہین عادت و اطوار کے اعتبار سے بالکل مختلف تھی۔ دونوں بہنوں کی نہ صرف عادات بلکہ شکل و صورت اور انداز و اطوار بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ جہاں ماہین ہر وقت خود کو سجانے سنوارنے والی نازک اندام سی لڑکی تھی، وہاں فلاح بالکل خود سے لاپرواہ لڑکا ٹائپ لڑکی تھی۔ ہر وقت جینز شرٹ میں ملبوس، لڑکوں کے ساتھ لڑکوں والے گیم کھیلتی۔ فلاح کہیں سے خوبصورت کسی ماہین کی بہن لگتی ہی نہیں تھی، جبکہ رہا رنگ و روپ تو اس کا بھی اچھا تھا، لیکن چھوٹے چھوٹے بال، بدرنگ جینز اور ٹی شرٹ نے اس کی شخصیت کو اس قدر تبدیل کر دیا تھا کہ پہلی نظر میں وہ لڑکا ہی نظر آتی۔ کسی لڑکی سے اس کی دوستی نہ تھی، اس کے سارے دوست لڑکے ہی ہوتے تھے۔
ویسے تو کرنل حیدر زمان کو اپنی دونوں بیٹیوں سے ہی بہت محبت تھی، لیکن فلاح سے ان کا زیادہ لگاؤ کچھ ڈھکی چھپی بات نہ تھی، جس کی وجہ شاید یہ تھی کہ اس کی پیدائش کے وقت اس کی والدہ ربیہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی پرورش حلیمہ بیگم نے بڑے ہی لاڈ و پیار سے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی کی کبھی کوئی بات سننے پر تیار نہ ہوتی تھی، اپنی مرضی کی خود مالک تھی، جو پسند آتا وہی کام کرتی، چاہے اس میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہوتا۔ حیدر زمان تو اکثر ہی اپنے ٹرانسفر کے سلسلے میں شہر شہر پھرتے، جبکہ یہ دونوں بہنیں دادی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی۔ حیدر زمان کی اکلوتی بہن فائزہ ایک بلاک چھوڑ کر رہتی تھی، جن کی 2 بیٹیاں اور 2 ہی بیٹے تھے۔ بیٹیاں دونوں شادی شدہ تھیں، افام اور پھر اس سے چھوٹا عفان۔ افام تو اکثر و بیشتر اپنی نانی کے گھر ہی پایا جاتا، جس کی ایک وجہ تو غالباً ماہین تھی، اور یہ بات تقریباً سبھی جانتے تھے۔ ماہین سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی۔ عام خیال تھا کہ گریجویشن کے بعد دونوں کی شادی کر دی جائے گی، جبکہ فلاح ابھی 9ویں جماعت میں تھی۔ اس کی دوستی عفان سے زیادہ تھی، کیونکہ وہ بھی تمام گیمز میں فلاح کے ساتھ ہی ہوتا، جبکہ وہ صرف اس سے 1 سال ہی بڑا تھا۔ اس کے علاوہ پڑوس میں ہی کرنل صاحب کی کزن رہتی تھیں، جن کے دونوں بیٹے احسن اور حسن بھی فلاح کے اچھے دوست تھے۔ عفام ماہین سے 2 سال اور فلاح سے تقریباً 6 سال بڑا تھا۔ فلاح اگر کسی سے تھوڑا ڈرتی تھی تو وہ صرف عفام کی ہی ذات تھی، ورنہ تو وہ کبھی کسی کو خاطر میں لانے والی لڑکی ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ خود کو کبھی لڑکی ماننے پر تیار ہی نہیں ہوتی تھی۔ پتنگ بازی اور سائیکل سواری اس کے پسندیدہ مشغلے تھے، اور آج کل تو وہ چھپ کر احسن کے ساتھ موٹر سائیکل چلانے کی پریکٹس بھی کر رہی تھی، جس کا علم فی الحال گھر میں کسی کو نہ تھا۔ اور اس کی وجہ بھی عفام ہی تھا، ورنہ وہ جانتی تھی کہ اس کے اس نئے شوق پر یقیناً اس کے گھر کے کسی فرد کو اعتراض نہیں ہو سکتا، بلکہ کرنل صاحب نے تو اسے ذاتی موٹر سائیکل بھی لے دینی تھی، اور وہ کرنل صاحب کے آنے تک اپنی اس کارروائی کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ اور کرنل حیدر زمان کی چونکہ حالیہ پوسٹنگ کوئٹہ میں ہوئی تھی، تو یقیناً چارج لینے سے قبل وہ اس کردو سے واپسی پر کراچی سے ہوتے جائیں گے، اور پھر میں ان سے کہہ کر اپنے لیے بائک لوں گی۔ یہی سوچ سوچ کر وہ خوش ہو رہی تھی، اور ساتھ ہی اپنے والد کی کراچی آمد کی بھی شدت سے منتظر تھی۔ اوفو اماں، اب چھوڑ بھی دینا، باہر میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہیں۔ حلیمہ بیگم سے اپنی ٹانگوں میں پھنسائے پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے سر کی مالش کر رہی تھیں، جبکہ قریب بیٹھی روبینہ گرم پانی میں اس کے پاؤں بھگوئے فائلر سے صفائی کرنے میں مشغول تھی، اور وہ خود اس حال سے ہی پریشان تھی کہ کہیں زیادہ دیر ہو جانے کی صورت میں اس کے دوست گھروں کو واپس نہ چلے جائیں۔ ویسے بھی آج بسنت تھی، جس کا علم کراچی والوں کو اتنا زیادہ تو نہ ہوتا تھا، پھر بھی شوقین لوگ اپنی تسکین کے لیے چھتوں پر موجود پتنگ بازی میں مشغول تھے، اور آسمان پر نظر آنے والی رنگ برنگی پتنگوں نے فلاح کا سکون برباد کر کے رکھا ہوا تھا۔ حسن اور احسن گلی میں پتنگوں اور سارے ساز و سامان کے ساتھ موجود تھے، جبکہ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دادی کی گرفت میں بری طرح پھنسی ہوئی مسلسل دہائیاں دے رہی تھی، اور حلیمہ بیگم خاموشی سے کان لپیٹے اپنے کام میں تندہی سے مصروف تھیں، یہاں تک کہ روبینہ بھی کچن کے سارے کام چھوڑ کر ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم بڑی اماں۔ گردن نیچے جھکائے رکھنے کے سبب وہ جان نہ پائی کہ گیٹ کے اندر آنے والا کون ہے، لیکن عفان کی آواز سنتے ہی فلاح کی دہائی دیتی زبان کو ایک دم ہی بریک لگ گیا۔ چلو چھٹی ہوئی، پہلا خیال ہی اس کے دل میں یہی آیا، اور اس کا سارا جوش و خروش مان پڑ گیا۔ اب وہ بالکل ڈھیلے انداز میں بیٹھ گئی، کیونکہ اب اس کا باہر جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی تھا۔ اوہ ہو، آج تو یہاں ہفتہ صفائی منایا جا رہا ہے۔ یہ جملہ یقیناً اس کے لیے کہا گیا تھا۔ روبینہ جو اس کے ناخن فائل کرنے کے بعد پاؤں پر پیٹرولیم جیلی لگا رہی تھی، عفام کی بات سنتے ہی ہنس پڑی، کیونکہ سب کو ہی پتا تھا کہ فلاح اس طرح کبھی کبھی قابو میں آتی تھی۔ ہائے ہائے، کیسا ہفتہ صفائی بیٹا، اتنی بڑی ہو گئی، لوٹا کی لوٹا، مگر مجال ہے جو ذرا بھی اپنا خیال ہو۔ ہر وقت سر جھاڑ منہ پھاڑ لونڈا بنی گھومتی پھرتی ہے، جانے اس کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا۔ ایک ماہین ہے، ہر وقت اپنا خیال رکھنے والی، اور ایک یہ جانے کس پر چلی گئی ہے۔ دادی کے لیکچر کے دوران ہی ماہین لاؤنج کا دروازہ کھول کر برآمدے میں آئی۔ دادی کی باتوں کے زیر اثر بے اختیار ہی عفام کی نگاہ ماہین کے پاؤں پر پڑ گئی۔ نہایت ہی نرم و نازک اور خوبصورت پاؤں، 2 پٹی کی چپل میں جکڑے دیکھنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔
ماہین شاید نہا کر آئی تھی۔ لمبے گھنے بال اس کی کمر پر جھول کر عجیب سی کشش پیدا کر رہے تھے۔ ماہین کا بھرپور جائزہ لیتے لیتے افام نے ایک سرسری سی نگاہ فلاح پر ڈالی۔ کتنا فرق تھا دونوں بہنوں میں، کہاں ماہین اور کہاں فلاح، جسے لڑکی کہنے سے پہلے بھی سوچنا پڑتا تھا۔ اوف وہ دادی جان، چھوڑ دینا اس بیچاری کو، اسے پتنگ اڑانے جانا ہے، باہر احسن اور حسن اس کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ یقیناً ماہین ہی ان دونوں کے پیغام ہی کے سبب کمرے سے باہر نکل کر آئی تھی۔ رہنے دیں آپی، میں نہیں جا رہی۔ اس نے پہلی نگاہ ماہین پر ڈالی اور دوسری افام پر، اور پھر جانے کیسے انکار خود بخود اس کے منہ سے نکل گیا۔ ویسے بھی اب تو کافی شام ہو گئی تھی اور مغرب کی اذان ہونے والی تھی، اور مغرب کے بعد تو دادی نے اسے باہر جانے نہیں دینا تھا، تو پھر کیا فائدہ 2 منٹ کے لیے جانے کا۔ لیکن پھر بھی دادی کے چھوڑتے ہی وہ تیزی سے باہر لپکی تھی تاکہ احسن اور حسن کو بتا سکے، جو کہ نہ صرف جڑواں بھائی بھی تھے بلکہ دونوں ہی اس کے بچپن کے دوست بھی تھے۔ اس کے علاوہ ان دونوں کو ہی فلاح سے بے حد محبت تھی۔ یہ تینوں اسکول میں بھی ایک ہی سیکشن میں تھے اور وہاں بھی ان سب کی دوستی مثالی تھی۔ گھر سے یہ ایک ساتھ ہی جاتے۔ بچپن سے ہی ان کے ساتھ نے فلاح کی زبان کو بھی لڑکوں والا ٹچ دے دیا تھا۔ حبے اور اس طرح کی بے شمار الفاظ اس کی روزمرہ بولی جانے والی گفتگو میں شامل ہوتے۔ گھر میں بھی کسی روک ٹوک کے نہ ہونے کے سبب وہ خود کو ہمیشہ احسن اور حسن کے برابر سمجھتی اور ہر کام کرتی جو وہ دونوں کرتے، بلکہ اب تو کئی جگہ پر وہ حسن کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی، جبکہ احسن ہر جگہ اور ہر کارروائی میں اس کا شریک ہوتا۔ افام کو ایک اعتراض احسن پر بھی تھا کہ وہ ہر وقت فلاح کے پیچھے پیچھے کیوں رہتا ہے۔ اس اعتراض کا بڑا مثبت جواب اسے فائزہ سے مل گیا تھا، جس کی بدولت اب وہ احسن یا حسن کے بارے میں کوئی بھی بات نہ کرتا تھا۔ لیکن پھر بھی اسے فلاح اور احسن کی کوئی بھی حرکت کبھی اچھی نہ لگی تھی۔ وہ ہمیشہ فلاح کا موازنہ ماہین سے کرتا تو ایک آسمان اور دوسری اسے زمین پر پڑی ہوئی کوئی حقیر شے لگتی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی جانے کیوں جب بھی فلاح اس کے سامنے آتی اس کا حلیہ افام کو آگ لگا دیتا، جبکہ اس کی کسی بھی بات کا فلاح پر کوئی اثر نہ تھا، اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا، پھر بھی شاید اپنی عادت سے مجبور تھا۔ احسن کو آج ہی اس کے بابا سلیمان احمد نے موٹر سائیکل خرید کر دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا اور اپنی خوشی کو شیئر کرنے کے لیے وہ فلاح کو آئس کریم کھلانے لے کر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے فلاح کو میسج کر دیا تھا اور وہ تیار ہو کر گیٹ پر آ جائے، اور پیغام کے ملتے ہی وہ تیار ہو کر گیٹ کے اندر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اسے موٹر سائیکل کے ہارن کی آواز سنائی تھی وہ تیزی سے گیٹ کھول کر باہر نکلی۔ سکن ٹائٹ جینس پر بلیک اور براؤن چیک والی شرٹ کے نیچے بلیک ٹی شرٹ، اوپر کی شرٹ کی ساری بٹن کھلے ہوئے تھے، ہاتھ میں 3-4 رنگ کے بینڈ اور پاؤں میں جاکرز۔ اپنے حلیہ اور پھر اسٹائل کے سبب وہ لڑکا ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ مزید سے احسن کے پیچھے موٹر سائیکل پر ٹانگیں ادھر ادھر کر کے بیٹھ گئی۔ احسن نے اس کے بیٹھتے ہی موٹر سائیکل سٹارٹ کر دی۔ کہاں جانا ہے یار، جلدی بتا۔ آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ اسے آئس کریم بے حد پسند تھی، اور پھر اگلے 15 منٹ بعد وہ آئس کریم پارلر میں تھے۔ آئس کریم کھلانے کے بعد احسن نے اسے 2-3 چکر بھی دیے۔ وہ بہت خوش تھی، لیکن واپسی میں گھر کے گیٹ پر پہنچتے ہی اس کی ساری خوشی ہوا ہو گئی، کیونکہ گیٹ کے سامنے افام کھڑا تھا، جس پر نظر پڑتے ہی احسن ڈر سا گیا۔ السلام علیکم افام بھائی، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر ہی موٹر سائیکل بھگا کر لے گیا۔ فلاح جو کہ لڑکوں والے سٹائل میں موٹر سائیکل پر بیٹھی تھی، افام کو قطعی نظر انداز کرتی بڑے مزے سے وہ بائک سے نیچے اتری اور اس کے قریب سے گزرتی اندر آ گئی۔ افام غصے سے تنتناتا اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ بڑی اماں، آخر آپ لوگ کب تک اسے بچی سمجھتے رہیں گے؟ وہ غصے میں سیدھا حلیمہ بیگم کے پاس جا کھڑا ہوا اور بنا سلام دعا کے ہی شروع ہو گیا، حالانکہ اس نے پہلے کبھی بھی اس طرح بات نہ کی تھی۔ بیٹا، ماں باپ کے لیے اولاد ہمیشہ بچہ ہی ہوتی ہے۔ حلیمہ بیگم کا انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ پھر بھی بڑی اماں، ایک حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ آپ خود سوچیں، لڑکیوں کو اتنی آزادی دینا کہاں تک مناسب ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ بیجا آزادی کسی بڑے نقصان کا سبب بن جائے، پھر پچھتانے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ افام بھائی پلیز آپ میری فکر مت کیا کریں، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتا ہے۔ افام کا آخری جملہ سنتے ہی کمرے میں جاتی ہوئی فلاح پلٹ کر واپس آ گئی۔ افام کا دل تو چاہا کہ اسے کوئی ایسا سخت جواب دے کہ آئندہ کبھی اسے پلٹ کر جواب نہ دے سکے،
لیکن پھر جانے کا سوچ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ویسے بھی اپنی بات کہنے کے بعد وہ رکی نہیں، بلکہ لاؤنج سے گزرتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اب مزید کچھ کہنا بیکار تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنی جگہ جمع اس راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ گزر کر گئی تھی، اور پھر تیزی سے باہر جانے کے لیے واپس پلٹا۔ ارے کہاں جا رہے ہو بیٹا، بیٹھ تو جاؤ۔ بڑی اماں کی آواز اسے سنائی تو دی، لیکن وہ رکا نہیں اور گیٹ کھول کر غصے سے باہر نکل گیا۔ وقت اپنی چال چلتا ہوا مزید آگے بڑھ گیا، اور اس گزرتے وقت نے فلاح کی کئی عادتوں کو مزید پختہ کر دیا۔ اس نے موٹر سائیکل چلانی سیکھ لی تھی، اور اپنا یہ شوق وہ اکثر و بیشتر احسن کی موٹر سائیکل چلا کر پورا کرتی۔ خود کو لڑکی سمجھنا وہ اپنی توہین سمجھتی۔ کرنل صاحب اسے ہمیشہ میرا شیر کہہ کر پکارتے، اور یہ لفظ فلاح کے اندر کئی گنا خون بڑھا دیتا۔ اب تو حلیمہ بیگم بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، لیکن وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ ماہین فائن آرٹس کی طالبہ تھی اور ایک مقامی انسٹیٹیوٹ سے فیشن ڈیزائننگ کر رہی تھی، جبکہ فلاح فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ وہ اپنے کالج میں بھی باسکٹ بال کی بہترین کھلاڑی تھی۔ اس کے تمام سٹائل اور لک لڑکیوں کو بہت پسند تھے۔ احسن اس کے کالج کے قریب بوائز کالج میں پڑھتا تھا، جبکہ حسن ایبراڈ چلا گیا تھا۔ وہ کالج احسن ہی کے ساتھ آتی جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ لڑکوں والے سٹائل سے ہی موٹر سائیکل پر بیٹھتی، بلکہ اکثر موٹر سائیکل چلاتی بھی خود ہی تھی۔ حلیمہ بیگم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ اب اگر کوئی چیز فلاح میں تبدیلی لا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ اس لیے اب وہ دل سے چاہتی تھی کہ ماہین اور افام کی شادی کر دی جائے، تاکہ پھر فلاح کے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ ڈھونڈ کر اسے بھی رخصت کر دیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں آج فائزہ اپنے میاں عمران کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ حیدر بھی چھٹیوں پر گھر ہی تھے۔ بظاہر تو اس رشتے پر گھر میں کسی کو بھی اعتراض نہ تھا، پھر بھی رسمی سی سوچ بچار کے لیے ٹائم لے لیا گیا۔ افام کسی کام سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، جبکہ عفان اپنے پاپا اور اماں کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور جب سے آیا تھا باہر فلاح کے ساتھ کرکٹ ہی کھیل رہا تھا۔ بڑی اماں چاہتی تھیں کہ فائزہ ڈنر تک رکیں، لیکن اچانک عمران کے آنے والی کسی ضروری فون کے سبب انہیں جلدی واپس جانا پڑا۔ ماہین کی آج شام کی کلاس تھی۔ وہ تقریباً 9 بجے گھر آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر رکھے ہوئے سامان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مٹھائی اور فروٹ کے ٹوکرے، کیک، ڈرائی فروٹ، یہ سب کون لے کر آیا؟ اس سے قبل کہ وہ کسی سے سوال کرتی، فلاح نے خود ہی اس کا تجسس دور کر دیا۔ دیکھیں آپی، پھپھو آپ کے لیے کتنا کچھ لے کر آئی ہیں۔ وہ ڈھیر سارے شاپرز لیے یکدم ہی اس کے پاس آ گئی۔ اتنا ڈھیروں سامان پھپھو صرف میرے لیے ہی لے کر آئی ہیں؟ وہ ابھی تک حیران ہی تھی۔ نہیں، ایک سوٹ بڑی اماں کا اور 2 میرے بھی ہیں، وہ شاپر سے اپنے سوٹ نکال کر دکھاتے ہوئے بولی۔ سوٹ کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن سامنے رکھے مٹھائی اور دیگر سامان ماہین کو بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ خیریت ہے پھپھو، یہ سب کچھ لائی کیوں ہیں؟ کہیں افام کا رشتہ تو طے نہیں ہو گیا؟ وہ جان بوجھ کر انجان سی بن کر بولی۔ ارے کہیں کی کیا ضرورت ہے، اس کا رشتہ تو تم سے ہی طے تھا، بس تھوڑی رسمی کارروائی ضروری ہوتی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے آج فائزہ اور عمران آئے تھے۔ خوشی بڑی اماں کی آواز سے جھلک رہی تھی۔ میرا اور افام کا رشتہ یہ کب طے ہوا؟ وہ معصومیت کی حد تک انجان بن کر بولی۔ کیوں مذاق کر رہی ہیں بڑی اماں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو حلیمہ سمجھی کہ وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کے سنجیدہ چہرے اور سخت لہجے نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وہ سننا چاہتی تھی کہ ماہین آگے کیا کہنے والی ہے، اسی لیے خاموشی سے اس کی جانب تکتی رہی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں اماں؟ میں جو کہہ رہی ہوں بالکل سچ ہے۔ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بنا یہ سب سوچ کیسے لیا کہ میں افام سے شادی کروں گی؟ سوچنے والی تو بیٹا کوئی بات ہی نہیں تھی، یہ بات تو یقیناً تم اور افام شروع سے ہی جانتے تھے۔ پھر جو تم آج کہہ رہی ہو یہ صرف میرے لیے بلکہ سب کے لیے ہی حیرت انگیز ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ تم جو کہہ رہی ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے اماں کہ میں نے کبھی افام کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، اور یہ بھی مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ وہ مجھ سے منسوب تھا۔ جانے وہ بے خبر تھی یا بننے کی کوشش کر رہی تھی، جو بھی تھا صورتحال کافی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ حلیمہ بیگم کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ ماہین کی باتوں کا کیا جواب دیں۔ انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ فی الحال وہ اس مسئلے پر خاموشی اختیار کر لیں۔
خاموشی سے بنا کوئی جواب دیے لاؤنج سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ وہ ابھی حیدر یا فائزہ سے کوئی بات نہ کرنا چاہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ افام اسلام آباد سے واپس آ کر ماہین سے خود ہی بات کر لے گا۔ ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی ناراضگی ہو گئی ہو۔ وہ عمران اور فائزہ کے دوبارہ آنے سے قبل ایک بار پھر ماہین سے بات کرنا چاہتی تھیں۔ یہی سوچ کر آج وہ خود اس کے کمرے میں آ گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں یکا یک افام میں کیا عیب نظر آنے لگا ہے۔ اچھا بھلا گھر کا دیکھا بالا بچہ ہے اور پھر تم سے کس قدر محبت کرتا ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ حلیمہ بیگم نے ایک آخری کوشش کے طور پر اسے سمجھایا، جبکہ وہ مزے سے بیٹھی اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، بالکل ایسے جیسے حلیمہ بیگم کا مخاطب وہ نہیں کوئی اور ہو۔ ماہین میرے بچے، میں نے آج فائزہ سے تمہارے انکار کا ذرا سا ذکر بھی کیا تھا، جسے سن کر وہ اس قدر پریشان ہوئی کہ میں مزید کوئی بات کر ہی نہ سکی۔ تم جانتی ہو فائزہ اور حیدر ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں، اور دونوں کی شدید خواہش کو دیکھتے ہوئے ہی ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اب جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا نہ کرو ماہین، تمہارا انکار میرے دونوں بچوں کے بیچ میں دراڑ ڈال دے گا۔ اور وہ اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کرتے ہوئے بولی، اوہ اماں، اب میں کوئی بے زبان جانور تو نہیں ہوں جسے دوسروں کی محبت کے لیے قربان کر دیا جائے۔ جب میں نے کہہ دیا کہ مجھے افام سے شادی نہیں کرنی تو کیوں آپ یہ بات سب کو نہیں بتا رہی؟ اور اگر آپ نہیں بتا سکتی تو میں خود بتا دیتی ہوں۔ وہ میرا اچھا دوست ضرور ہے لیکن شوہر نہیں ہو سکتا، اور اگر اب بھی آپ کو فائزہ پھپھو سے رشتہ داری کا اتنا شوق ہے تو فلاں کا رشتہ کر دیں اس سے۔ وہ تڑخ کر بولی۔ یہ ماہین اس ماہین سے بہت مختلف تھی جسے بچپن سے حلیمہ جانتی تھی۔ ماہین کے بدلتے انداز انہیں بہت کچھ سمجھا رہے تھے۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا۔ وہ کوئی کون تھا یہ جاننا حلیمہ بیگم کے لیے سب سے زیادہ ضروری امر تھا۔ اب کیوں خاموش ہو گئیں؟ فلاں اور افام کا رشتہ طے کرنے میں کیا مذائقہ ہے؟ نیل پالش لگا کر بند کر کے اسے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ واپس پلٹی اور اپنی بات کو ایک دفعہ پھر دہراتے ہوئے وہی سوال کیا جسے سن کر پہلے ہی حلیمہ بیگم کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا تمہارا؟ پورے 6 سال بڑا ہے افام فلاں سے، اور ویسے بھی ساری زندگی وہ تمہارا دم پھٹتا رہا، اور رشتہ طے کر دوں میں اس کا فلاں سے؟ صرف 6 سال ہی بڑا ہے نا، تو کیا ہوا؟ پھپھو فائزہ سے انکل عمران پورے 10 سال بڑے ہیں، تو کیا دونوں کی اچھی نہیں بن رہی؟ ان کی دوسری بات کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا اور حلیمہ بیگم کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی آج کی گفتگو نے حلیمہ بیگم کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا، اور اب ضروری تھا کہ بیٹی کے انکار سے اس کے باپ کو بر وقت آگاہ کر دیا جائے، کیونکہ وہ یہی چاہتے تھے کہ اب رشتے کی بات مزید آگے بڑھے۔ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے حیدر کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ماہین کے انکار نے پل بھر کو انہیں بھی حیران سا کر دیا، کیونکہ ماہین کا رویے سے وہ آج تک سمجھتے رہے کہ وہ افام کو پسند کرتی ہے۔ دیکھیں اماں، زندگی اس نے گزارنی ہے، میں نے یا آپ نے نہیں۔ بہتر ہے کہ آپ فائزہ کو سب حالات سے آگاہ کریں اور اس سے کہیں کہ وہ آ کر ماہین سے پوچھے کہ اس کے انکار کی وجہ کیا ہے۔ وہ ایک روشن خیال شخص تھے، پل بھر میں ہی تمام صورتحال ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، اور اب وہ دل سے چاہتے تھے کہ اگر ماہین کسی اور کو پسند کرتی ہے تو پھر اس کا رشتہ وہاں ہی طے ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں انہیں اپنی بہن پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ اس تمام مسئلے میں یقیناً ان کا ہی ساتھ دے گی۔ اور پھر حلیمہ نے اسی شام تمام حالات فائزہ کے سامنے رکھ دیے، جسے سنتے ہی فائزہ بھی دیگر تمام افراد خانہ کی طرح ہکا بکا رہ گئیں۔ اماں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا کہ جو کچھ انہوں نے سنا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں، ماہین نے افام سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ حلیمہ بیگم کا لہجہ خود بخود دھیما ہو گیا، کیونکہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کی دلی خواہش سے تو نہ جانے کب سے آگاہ تھیں۔ پر اماں، جانے کیا سوچ کر فائزہ نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، اور خود بخود ہی ان کا ذہن پچھلے 1 مہینے سے تبدیل شدہ ماہین کی جانب چلا گیا۔ ماہین کا رویہ پہلے سے کافی تبدیل ہو چکا تھا، یہ انہیں اس سے قبل بھی محسوس ہوا تھا، لیکن انہوں نے زیادہ قابل غور نہ سمجھا۔ حیرت تو انہیں اس بات پہ تھی کہ ماہین کی تبدیلی انہیں پہلے محسوس کیوں نہ ہوئی۔
میں بھی کس قدر بے وقوف ہوں۔ ابھی جب میں اندر آئی تھی تو ماہین بھی میرے ساتھ ہی یونیورسٹی سے واپس آئی تھی، اور کس طرح مجھے نظر انداز کر کے اندر داخل ہوئی۔ میں تو یہ سمجھی کہ شاید شرما رہی ہے، لیکن شاید اسے میری آمد اچھی محسوس نہ ہوئی تھی۔ اپنی سوچ کو الفاظ کا روپ دے کر اپنی ماں کے سامنے انہوں نے اظہار خیال کرنا ضروری سمجھا۔ ان کی اس بات کا کوئی جواب حلیمہ کے پاس نہ تھا۔ وہ صرف ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئیں۔ بہرحال جو بھی ہے، اب حیدر نے یہ ذمہ داری بھی تمہیں ہی سونپی ہے کہ تم ماہین سے اس کی ماں بن کر پوچھو کہ اس انکار کا جواز کیا ہے، اور اگر جواز کوئی معقول ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایک دفعہ اسے خود سمجھا لو۔ آج تو نہیں، میں انشاءاللہ پھر کسی دن آ کر اس سے بات کروں گی۔ فائزہ اپنے خراب دل کے ساتھ ماہین سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خاموشی سے واپس پلٹ آئیں، یہاں تک کہ انہوں نے آج پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے پیارے بھائی اور ماں کے گھر سے نہ پیا، جس کا دکھ حلیمہ کو کافی دیر تک رلاتا رہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ افہام آج ہی اسلام آباد سے واپس آیا تھا۔ وہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابراڈ جانا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اسلام آباد ایمبیسی گیا ہوا تھا۔ 15 دن کے بعد جب وہ گھر واپس آیا تو ماہین کا انکار سنتے ہی سیدھا نانی کی طرف آ گیا، اور اب پچھلے 15 منٹ سے وہ مسلسل ماہین سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کے انکار کا سبب کیا ہے۔ میں طلحہ کو پسند کرتی ہوں۔ اس سے مل کر مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی میں آنے والا رائٹ مین صرف وہی ہو سکتا ہے۔ ماہین کے اس جواب نے افہام کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا، کیونکہ اب کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی تھی۔ وہ دل برداشتہ سا وہاں سے آ گیا، جہاں بالکل گیٹ کے سامنے ہی فلاح احسن کے ساتھ مل کر اس کی موٹر سائیکل دھو رہی تھی۔ وہی ہمیشہ والا لاپرواہ حلیہ، لیکن آج تو اسے ڈانٹنا ایک طرف، اس پر ایک تنبیہی نگاہ ڈالنی بھی اس نے گوارا نہ کی، اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر ان کے پاس سے گزر گیا۔ امی جان، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، آپ نے یہ سب سوچا بھی کس طرح؟ میں اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ فلاح دادی کے کہنے پر احسن کے ساتھ پھپھو کے گھر حلیم دینے آئی تھی۔ بیرونی گیٹ کھلا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اندر داخل ہو گئی۔ کچن میں کوئی نہیں تھا، لاؤنج بھی خالی پڑا تھا۔ پھپھو کی تلاش میں آگے بڑھتی فلاح فام کے کمرے سے آتی تیز آواز سن کر وہیں تھم گئی۔ موضوع گفتگو کون تھا؟ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن فطری تجسس نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، اور وہ وہیں کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی تاکہ مزید گفتگو سن سکے۔ دیکھو بیٹا، تم جانتے ہو میں اور حیدر ایک دوسرے سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ ہماری شروع سے ہی یہ خواہش رہی ہے کہ تمہارا اور ماہین کا رشتہ طے ہو جائے، لیکن اب اگر وہ آمادہ نہیں ہے تو کوئی زبردستی تو نہیں کی جا سکتی، اور ویسے بھی فلاح مجھے ہمیشہ ہی ماہین سے زیادہ عزیز رہی ہے۔ یہ پھپھو میرا نام کیوں لے رہی ہیں؟ فلاح نے حیرت سے خود سے سوال کیا، جس کا جواب بھی اسے جلد ہی مل گیا۔ آپ کو پسند ہے، مجھے تو نہیں۔ آپ خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں، ایک ایسی لڑکی جو خود کو لڑکا سمجھنے میں فخر محسوس کرتی ہو میری زندگی میں کس طرح اچھی بیوی ثابت ہو سکتی ہے؟ پھر حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے اس کی، میں اسے ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ ساری زندگی کے لیے اسے میرے سر پر مسلط کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ؟ بیٹے سے زیادہ بھائی کی محبت آپ پر سوار ہے، اور اسی محبت کے زیر اثر آپ کو میری زندگی کی بربادی کا بھی کوئی احساس نہیں رہا۔ حیرت ہے امی مجھے آپ پر، کہاں ماہین اور کہاں فلاح۔ مجھے ماہین کا متبادل پیش کرنے سے قبل اگر آپ نے ذرا بھی سوچا ہوتا تو جو کچھ بھی آپ نے مجھ سے کہا ہے شاید کبھی نہ کہتی۔ پردے کی جانب بڑھتا فلاح کا ہاتھ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ اندر ہونے والی تمام گفتگو کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ گئی۔ یقیناً اندر موضوع گفتگو اس کی ذات تھی۔ افہام کے تجزیے نے اسے خاصا شرمندہ سا کر دیا۔ دیکھو بیٹا، شادی کے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، ابھی تو بچی ہے۔ آپ کے لیے اور بڑی اماں کے لیے وہ ساری زندگی بچی ہی رہے گی، لیکن دنیا کی نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے، اور ویسے بھی اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ بچپن کی پختہ عادتیں اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں آپ کی یہ سوچ محض غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ اسی لیے بہتر ہے کہ آپ ماہین کی جگہ کوئی اور لڑکی دیکھ لیں، مجھے اعتراض نہ ہوگا، لیکن فلاح تو بالکل بھی نہیں، مر کر بھی نہیں۔
کیونکہ وہ زندگی میں مجھے اپنی حرکتوں سمیت کبھی پسند نہیں آ سکتی، اور یہ میں آپ سے پورے وثوق کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں۔ لہٰذا آج کے بعد آپ مجھ سے اس حوالے سے کبھی بھی فلاح کا ذکر دوبارہ نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ احسن گیٹ کے باہر موٹر سائیکل پر موجود تھا۔ فلاح کے ہاتھ میں باؤل دیکھ کر حیران ہو گیا۔ یہ کیوں واپس لے آئیں؟ گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ خود ہی سوال خود ہی جواب۔ احسن کی عادت بڑی پرانی تھی۔ مختصر سا جواب دے کر وہ احسن کے پیچھے اپنے سابقہ انداز میں بیٹھ گئی۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ ماہین نے افہام کے رشتے سے انکار کر دیا ہے، لیکن اس کے بدلے فلاح کا نام رکھا گیا ہے۔ اس بات سے وہ لاعلم تھی۔ حلیم اس نے احسن کو دے دی اور خود گھر آئی۔ اس نے گھر پر بھی کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا، لیکن اپنے بارے میں افہام کی رائے اس کے دل میں موجود افہام کے خلاف جذبات کو کافی حد تک بھڑکا دیا تھا۔ جلد ہی ماہین کا رشتہ طلحہ سے طے ہو گیا۔ طلحہ میڈیا سائنس کا طالب علم تھا اور آج کل ایک ٹی وی چینل سے وابستہ تھا۔ منگنی کی سادہ سی رسم گھر میں ہی رکھی گئی۔ شادی 1 سال بعد متوقع تھی تاکہ ماہین اپنی تعلیم سے فارغ ہو جائے۔ افہام بھی ایبراڈ چلا گیا، جہاں نہ صرف اسے جاب مل گئی بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل گیا تھا۔ شادی کی تیاری کی تمام تر ذمہ داری فائزہ کو سونپ کر حیدر مطمئن ہو گئے، اور فائزہ بھی صرف بھائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر بددلی کے ساتھ ماہین کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئیں۔ اسی حوالے سے انہوں نے فلاح کے لیے بھی خود اپنی مرضی کے کچھ ڈریسز کا آرڈر دے دیا تھا، ورنہ فلاح کو تو اس قسم کی تیاریوں کا کوئی خاص شوق نہ تھا۔ وہ اپنے کالج میں ہونے والی انٹرمیڈیٹ گیمز کے مقابلوں کی تیاری میں مصروف تھی۔ کالج سے واپسی پر وہ اپنے کوچ کی ہدایت کے مطابق پریکٹس کے لیے چلی جاتی اور اکثر ہی شام کو گھر واپس آتی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا کہ پھپھو نے شادی کے حوالے سے اس کے لیے کس طرح کے ڈریسز تیار کروائے ہیں، لیکن جب وہ ڈریسز تیار ہو کر آئے تو فلاح اتنے بھاری کپڑے دیکھ کر گھبرا اٹھی، پھر بھی خاموش رہی۔ اسے ویسے بھی اپنی پھپھو سے بہت محبت تھی۔ ماہین کی شادی تھی یا کچھ، بہرحال جو بھی تھا، فلاح نے 1 سال کے دوران اپنے بال کافی حد تک بڑھا لیے تھے۔ اس کے سیدھی اور سلکی بال شانوں سے نیچے چلے گئے تھے، جنہیں شادی کے حوالے سے اس نے پھپھو کے ساتھ جا کر اسٹیپ کٹنگ کروا لیے۔ پھپھو کے سمجھانے پر وہ آج کل زیادہ تر گھر پر ہی ہوتی۔ ویسے بھی وہ ماہین کی شادی کے لیے خاصی پرجوش اور خوش تھی، کیونکہ اس گھر میں ماہین اور وہ 2 ہی تو رشتے تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غم شیئر کرتے تھے، اور فلاح کو ہمیشہ سے ہی اپنی خوبصورت سی بڑی بہن بہت پسند تھی، اور ساتھ ہی ساتھ طلحہ بھی، جو نہ صرف ماہین کے حوالے سے فلاح کو عزیز تھا بلکہ وہ خود بھی بہترین عادات و اطوار کا مالک تھا۔ شکل و صورت میں وہ افہام سے زیادہ خوبصورت تو نہ تھا، پھر بھی کافی ہینڈسم اور اسمارٹ شخص تھا۔ فلاح کی تمام تیاری ماہین کی شادی کے حوالے سے پھپھو نے مکمل کر دی تھی، یہاں تک کہ اتنے بھاری ڈریسز کے ساتھ پھپھو میچنگ جیولری اور شوز بھی لے آئی تھیں۔ پھپھو کی اتنی محبت کے باوجود جب کبھی فلاح کو افہام کی باتیں یاد آ جاتی، اس کے دل میں غصے کے جذبات فوراً ابھر آتے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ اس سارے قصے میں پھپھو کا کیا قصور ہے، وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتی، جس میں کسی حد تک وہ کامیاب بھی ہو جاتی۔ ان دنوں جب اسے چیمپئن شپ کے مقابلے کے لیے پشاور جانا تھا، ماہین کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ٹورنامنٹ کے حوالے سے کی جانے والی فلاح کی ساری تیاری خاک میں مل گئی۔ حیدر صاحب نے تو فیصلے کا اختیار فلاح کو ہی دے دیا تھا، لیکن اس کی دانش مندی نے رشتے پر کریئر کو قربان کر دیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ماہین کی شادی چھوڑ کر ٹورنامنٹ جوائن کر لے گی تو کبھی بھی شادی کے ان لمحات کو دوبارہ نہ پا سکے گی جہاں اس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ شادی کی کئی رسموں میں اس کی موجودگی از حد ضروری تھی۔ اس کے اس فیصلے کو ہر فرد نے ہی بہت سراہا۔ ماہین جانتی تھی کہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت فلاح کا کتنا بڑا خواب تھا، جسے اس نے اپنی بہن کی محبت میں ٹھکرا دیا تھا، اور اس کے اس فیصلے نے ماہین کے دل میں بہن کی محبت کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ اسے اپنی شادی کے حوالے سے فلاح کی مصروفیات دیکھ کر اچھا لگتا، اور ان دنوں سے فلاح قدرے مختلف نظر آئی۔ وہ ہر تقریب میں پھپھو کی ہدایت کے مطابق تیار ہوتی، حالانکہ اسے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے تو کبھی عام دنوں میں سادہ سی شلوار قمیض پر دوپٹہ لینے کی زحمت نہ کی تھی، کہاں اتنے بھاری ملبوسات۔
وہ بھی بڑے بڑے دوپٹوں کے ساتھ، جو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پہننا پڑے۔ مائیوں والے دن پیلے پجامے دار کرتے اور پجامے میں ملبوس، فلا دونوں ہاتھوں میں بھری چوڑیوں اور ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اس قدر مختلف لگ رہی تھی کہ آئینے میں خود کو دیکھ کر کئی پلتوں سے خود بھی یقین نہ آیا کہ جو لڑکی آئینے میں کھڑی نظر آ رہی ہے وہ فلا حیدر ہی ہے۔ یہ سب اسے اپنی نظر کا دھوکہ لگا۔ کہاں ہر وقت لڑکوں والے انداز میں فٹ بال کھیلتی، موٹر سائیکل چلاتی فلا، جس کے بات کرنے کا انداز بھی بالکل لڑکوں والا تھا، اور کہاں آئینے سے نظر آنے والی خوبصورت سی نرم و نازک لڑکی کا عکس، جو آج حقیقی معنوں میں ماہین کی بہن لگ رہی تھی۔ سچ ہے، لباس انسان کی شخصیت کا آئینے دار ہوتا ہے۔ صرف ایک لباس کی تبدیلی کے ساتھ ہی فلا کی ظاہری شخصیت میں بھی ایک واضح فرق پیدا ہو گیا تھا، جسے نہ صرف سب نے محسوس کیا بلکہ سب کو اچھا بھی لگا، اور تقریباً ہر فرد نے اس کو خوب سراہا۔ شروع میں تو اس ڈریسنگ سے فلا کو کافی مشکل ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ وہ عادی ہو گئی۔ پھر بھی اسے اتنی تیاری کے ساتھ صبح خرامی سے چلنا اور لوگوں سے ملنا جلنا کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ وہ ان تمام باتوں کی عادی نہ تھی۔ اس کی ذات میں رونما ہونے والی یہ تبدیلی بڑی ہی خوشائن تھی، جس نے حلیمہ بیگم کو قدرے مطمئن سا کر دیا۔ لیکن یہ تبدیلی عارضی تھی۔ شادی کا ہنگامہ سرد پڑتے ہی وہ اپنی پرانی ٹون میں واپس آ گئی۔ وہی موٹر سائیکل، احسن کرکٹ اور فٹ بال۔ محنت سے بڑھائے گئے بال پھر سے چھوٹے ہو گئے، اور اب تو اس کی حرکتوں نے حلیمہ بیگم کو بھی پریشان کر دیا۔ دیکھو فلا، اب تمہاری عمر لڑکوں کی طرح کٹکڑے لگانے والی نہیں ہے۔ فلا کو وقتاً فوقتاً سمجھانا اب ان کی روٹین میں شامل ہو گیا تھا۔ آج انہیں احساس ہوتا کہ افہام جو کچھ کہتا تھا وہ کس قدر سچ تھا، لیکن اب حقیقت میں فلا کی پختہ عادتوں کو تبدیل کرنا بہت مشکل امر تھا۔ فلا، اب تم شلوار قمیض پہنا کرو، اور آئندہ بال بھی نہ کٹوانا، کیونکہ ایسی لڑکیاں کسی کو پسند نہیں آتی۔ بھلا بتاؤ کون تم سے شادی کرے گا؟ اس حلیہ اور حرکتوں کے ساتھ حلیمہ کافی پریشان تھیں۔ کوئی نہ کرے بڑی اماں، کیونکہ مجھے شادی کرنی بھی نہیں ہے۔ سیب کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ استغفار لڑکی، بھلا بغیر شادی کے بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ شادی کر کے زندگی گزارنا بھی کوئی لازمی نہیں ہے۔ باہر احسن آ گیا تھا، اور دونوں ابھی باؤلنگ کرنے جا رہے تھے، اسی لیے جلدی جلدی جوکرز پہنتے ہوئے وہ دادی کو جواب دے کر باہر کی جانب لپکی۔ اب حلیمہ بیگم کو صرف ایک ہی کوشش کرنی تھی، اور وہ تھی فلا کی شادی، جس کے لیے انہوں نے فائزہ سے کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ہے تو فلا کے لیے نظر میں رکھے۔ امی، یہ شادی کی تصویروں میں اورنج سوٹ میں فلا ہی ہے نا؟ آج وہ کافی دن بعد آن لائن ہوا تھا اور ماہین کی شادی کی تصویریں دیکھ رہا تھا، جو کہ عفان کی آئی ڈی میں موجود تھیں۔ ہاں ماشاءاللہ وہی ہے۔ فائزہ کو بیٹے کے لہجے میں چھلکتا اشتیاق کچھ اچھا نہیں لگا۔ اور تم سناؤ کیسے ہو؟ سرسری سا جواب دے کر انہوں نے اس کی خیریت دریافت کی۔ وہ آج بھی عفان کی اس دن والی باتیں بھولی نہ تھی جو اس نے فلا کی ذات پر تنقید کرتے ہوئے کی تھیں۔ وہ بے شک عفان کی ماں تھیں، لیکن انہیں فلا بھی اپنی بیٹیوں کی ہی طرح عزیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عفان کا اشتیاق بھرا لہجہ انہیں ذرا اچھا نہ لگا۔ اور ماہین کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، آج کل ہنی مون پر سنگاپور گئی ہوئی ہے۔ ماں، یہ فلا بالکل ماہین جیسی نہیں لگ رہی۔ وہ پھر سے فلا پر آ گیا۔ پھر فلا، انہیں اب بھی اچھا نہیں لگا کہ عفام اس کا ذکر کرے۔ ہاں بیٹا، ظاہر ہے دونوں بہنیں ہیں تو ایک جیسی ہی ہوں گی، لیکن بہرحال عادتوں میں وہ ماہین سے کافی مختلف ہے۔ خیر چھوڑو، تم نے ساری تصویریں تو دیکھ ہی لی ہوں گی۔ ماہین تو دلہن بن کر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج کافی عرصے بعد عفام نے ماہین سے متعلق کوئی سوال کیا تھا، اسی لیے فائزہ نے جواب کافی تفصیل سے دیا، ورنہ وہ ہمیشہ نانی اور ماموں کی ہی خیریت دریافت کرتا تھا۔ اس نے کبھی بھی ماہین یا فلا کے متعلق کوئی بات نہ کی تھی، بالکل ایسے جیسے اسے ان دونوں سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آج اتنے عرصے بعد ماہین اور فلا کے متعلق کی جانے والی گفتگو فائزہ کو حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی دے رہی تھی، جس کا فی الحال وہ اظہار نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ جی امی، خوبصورت تو وہ ویسے ہی ہے،
لیکن شادی کے موقع پر تیار ہو کر تو اور بھی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس نے دل سے ماہین کی خوبصورتی کو سراہا۔ ہاں بیٹا، بس اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ عفام نے اسے دل سے دعا دی، اور پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے نیٹ آف کر دیا، اور ایک بار پھر دل میں چھپی ہوئی کئی سال پرانی خواہش ابھر کر سامنے آ گئی۔ کاش فلاں میرے عفام کی دلہن بن سکے، اور یہ خواہش شاید ان کے دل سے ایسی نکلی کہ سیدھی عرش تک جا پہنچی، یا غالباً وہ وقت ہی قبولیت کی کسی گھڑی کا تھا کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش اس طرح پوری کی کہ وہ خود بھی دنگ ہی رہ گئیں۔ حلیمہ شوگر کی پرانی مریضہ تھیں، اور آج کل شوگر کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھی کمزور ہو گیا تھا۔ شومئی قسمت کے انہیں سانس کی تکلیف بھی لاحق ہو گئی تھی، اور ان تمام بیماریوں نے انہیں فلاح کی فکر میں بری طرح مبتلا کر دیا تھا، اور اپنی اس فکر کا اظہار وہ زیادہ سے زیادہ فائزہ سے ہی کر سکتی تھیں۔ سوچتی ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو فلاح کا کیا بنے گا؟ دل کا خدشہ زبان پر آ ہی گیا۔ فائزہ جو کچھ دیر قبل ہی ماں کو دیکھنے آئی تھی، ان کی بات سنتے ہی دہل اٹھی۔ اوف اماں، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، خود اپنے ہاتھوں سے اسے رخصت کریں، اور پھر اس کے باپ کو بھی سلامت رکھے۔ باپ کا تو تم کو پتہ ہی ہے، آج یہاں اور کل وہاں، ٹرانسفر اسے در بدر لیے پھرتی ہے، اور وہ تو میرا دم تھا جو بیٹیاں ایک ہی شہر میں چلی گئیں، پر نہ جانے کس کس جگہ کس کس شہر میں باپ کے ساتھ پھرتیں۔ ماں تو تھی نہیں، اکیلا باپ کہاں تک ان کو دیکھتا، اور اب جو مجھے کچھ ہو گیا تو وہ جہاں جائے گا فلاح کو بھی ساتھ ہی لے جائے گا۔ یہاں تو اپنوں میں ہی، وہاں غیروں میں کس طرح ایسی لڑکی کی حفاظت کرے گا جو خود کو لڑکی ہی نہیں مانتی۔ اسی لیے چاہتی ہوں بیٹا اپنی زندگی میں سے گھر کا کر دوں۔ تمہیں بھی کہتی ہوں کوئی اچھا لڑکا ہو تو مجھے بتاؤ، میں اس لڑکی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ حلیمہ بیگم کی تفصیلی وضاحت نے جانے کیا اثر کیا کہ بنا سوچے سمجھے ہی فائزہ نے عفام کا نام ان کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھیں اماں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں عفام کے لیے حیدر سے بات کروں۔ اپنی دلی خواہش کو انہوں نے لفظوں کا عملی جامہ پہنایا۔ نہیں بیٹا، یہ ناممکن ہے، حلیمہ بیگم نے قطعی انداز اپنایا۔ میں جانتی ہوں وہ فلاح کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور میں اپنی مشکلیں کم کرنے کے لیے اپنی معصوم بچی کی زندگی کو مشکلوں کے حوالے نہیں کر سکتی۔ عفام کا انکار آج بھی انہیں یاد تھا، لیکن اماں وہ بات تو کافی پرانی ہو گئی، آپ اس انکار کو ابھی تک لے کر بیٹھی ہیں۔ جو بھی ہو بیٹا، عفام تو وہی ہے نا، بات پرانی ہوئی ہے، عفام نہیں۔ لیکن اماں، اب عفام پہلے سے کافی بدل گیا ہے، شاید باہر رہ کر اسے اپنوں کی قدر آ گئی ہے۔ فائزہ نے بیٹے کی سائڈ لیتے ہوئے ماں کو سمجھایا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اب وہ اس رشتے سے انکار نہیں کرے گا۔ جانے کیوں یہ یقین تھا ان کے دل کو کہ اب عفام فلاح کے لیے انکار نہ کرے گا، اور یہی اپنا یقین انہوں نے اپنی ماں کو بھی دلایا۔ دیکھو بیٹا، کوئی بھی بات منہ سے نکالنے سے قبل اپنے بیٹے سے تصدیق کر لو کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک بات دل میں رہے اپنی، اور جو منہ سے نکل جائے تو پرائی، اور ایسا نہ ہو کہ بات تمہارے منہ سے نکل کر دنیا کے کانوں تک پہنچ جائے اور تمہارا بیٹا ایک بار پھر اس رشتے سے انکار کر دے، اور اس کا یہ انکار میری بچی کی دل آزاری کا سبب بن جائے گا، جو میں نہیں چاہتی۔ اس سے پہلے جو ہوا وہ آج تک اس کے علم میں نہیں ہے، لیکن اب جو اسے کچھ پتہ چل گیا تو وہ بہت دل برداشتہ ہوگی۔ یہ یقیناً حلیمہ بیگم کی سادگی تھی، جو وہ سمجھ رہی تھی کہ فلاح آج تک عفام کے اس انکار سے بے خبر ہے۔ پھر جانے فائزہ نے عفام سے پوچھا یا خود ہی فیصلہ کر لیا۔ 2 دن بعد ہی دونوں میاں بیوی آئے اور حیدر کے سامنے اپنا مدعا بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر گئے۔ ان کی اس خواہش پر حیدر کو تو کوئی انکار نہ تھا، اور نہ ہی انہیں فلاح سے ماہین جیسی کوئی امید تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ فلاح نے سنا تو چاہا کہ انکار کر دے، لیکن ماہین کا انکار اور اس کا رد عمل فلاح کو اپنے ادارے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایک بار پھر حلیمہ بیگم کی تربیت پر کوئی الزام آئے، کیونکہ ماہین کے سلسلے میں اکثر لوگوں کا یہی خیال تھا کہ اسے دادی کے بیجا لاڈ پیار نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا،
اور انہی وجوہات نے اس کی زبان پر تالا لگا دیا۔ اور پھر جلد ہی ایک سہانی سی شام فائزہ اور عمران اپنی دونوں بیٹیوں اور داماد کے ساتھ آئے اور فلاح کے ہاتھ میں افام کے نام کی خوبصورت سی انگوٹھی پہنا گئے، لیکن جانے کہ اس انگوٹھی نے بھی اس کے جذبات میں کوئی ہلچل نہ مچائی۔ انگوٹھی اور افام کا نام اس کے دل میں کوئی خوبصورت جذبہ بیدار کرنے میں ناکام رہے۔ وہ بالکل بے تاثر چہرے اور انداز کے ساتھ سب کچھ دیکھتی رہی۔ اسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ وہ تو صرف رشتوں کے لحاظ میں خاموش تھی، ورنہ اندر سے اس کا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ افام کے الفاظ اس کے آس پاس ہی چکراتے پھر رہے تھے۔ ان الفاظ کی باز گشت اسے آج بھی جوں کی تو سنائی دے رہی تھی، بالکل ایسے جیسے یہ سب کچھ آج ہی ہوا ہو۔ افام کی تیز غصیلی آواز نے آس پاس موجود لوگوں کے شور کو بالکل غائب کر دیا تھا اور سب کچھ بھول گئی۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ افام اسے ایک دفعہ پہلے ریجیکٹ کر چکا ہے، اور وہ بھی بری طرح اس کی شخصیت کی دھجیاں اڑا کر۔ اس کی توہین آمیز الفاظ فلاح کو اندر سے رلا رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے۔ اس کا دماغ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر بہتا چھوڑ دیا۔ افام کے واپس آتے ہی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ فلاح باسکٹ بال کے ساتھ ساتھ اب فٹ بال بھی کھیل رہی تھی، اور اب تو جب بھی پھپھو یا دادی اسے افام کے حوالے سے خود کو تبدیل کرنے کا کہتی تو اس کے اندر ایک ضد سی ابھرتی کہ افام اسے آج بھی اس حلیے میں دیکھے جس میں وہ ہمیشہ سے رہتی آئی تھی۔ وہ افام کے لیے خود کو تبدیل کرنے کے حق میں بالکل نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ افام کی آمد کی خبر نے اس پر کوئی اثر نہ ڈالا، اور اسی شام جب وہ جینز ٹی شرٹ اور جاگرز میں اپنی کٹ کے ساتھ کلب جانے کے لیے نکلی تو ایک دم ہی اس کا سامنا افام سے ہو گیا، جو ایک بالکل بدلی ہوئی فلاح کا تصور لے کر بڑا ہی شاد و فرحان نانی سے ملنے آیا تھا۔ سابقہ حلیے والی فلاح کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ وقت کے ساتھ اس کا روپ رنگ ضرور تبدیل ہو گیا تھا، بلکہ کافی نکھر گیا تھا، لیکن آج بھی وہ جینز ٹی شرٹ میں ملبوس احسن کے ساتھ موٹر سائیکل پر بالکل لڑکوں والے انداز میں ہی بیٹھی افام کو بالکل مایوس کر گئی۔ وہ یکدم ہی پریشان سا ہو گیا، اور اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات فلاح ایک پل میں ہی جانچ گئی۔ وہ ویسے بھی چہرہ پڑھنے میں بڑی ماہر تھی، جبکہ افام کے چہرے کی ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اگر افام آج بھی مجھے اتنا ہی ناپسند کرتا ہے تو پھر کیوں مجھ سے شادی کر رہا ہے؟ افام پر نظر ڈالتے ہی فلاح کے ذہن میں پہلا سوال یہی آیا، اور پھر شادی تک یہ ایک سوال فلاح کے ذہن میں کانٹے کی طرح چبھتا رہا، اور افام بھی شادی تک اس پچھتاوے میں گھرا رہا کہ محض شادی کی تصویروں میں بدلی ہوئی فلاح کو دیکھ کر وہ کیسے دھوکہ کھا گیا۔ اس نے کیوں نہ سوچا کہ اس کی تبدیلی محض شادی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی تھا اسے اپنا نصیب سمجھ کر قبول کرنا تھا۔ 1 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ حلیمہ نے اس کا گھر سے نکلنا بالکل بند کر دیا، ساری جینز ٹی شرٹ کو تالا لگا کر الماری میں بند کر دیا۔ گھر پہننے کے لیے شلوار قمیص دوپٹے کے ساتھ بنوائی گئیں تاکہ 1 ماہ میں وہ عادی ہو جائے۔ فٹ بال کا میچ تھا جس کے لیے اسے حیدر صاحب کے کہنے پر بڑی مشکل سے حلیمہ سے اجازت ملی، اور جب رات میں وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس گھر داخل ہوئی تو سامنے ہی موجود پھپھو اور افام کو دیکھ کر عجیب سی کیفیت میں گھر گئی۔ 25 دن بعد اس کی شادی تھی، اور وہ بالوں کی پونی بنائے منہ میں چوئنگم ڈالے اس طرح وہاں موجود تھی جیسے اس کی شادی افام کے بجائے کسی اور سے طے ہے۔ آج اپنے اس حلیے پر اسے تھوڑی سی شرمندگی ضرور ہوئی، جو اگلے ہی پل افام کی بات سن کر زائل ہو گئی۔ ہو چیمپئن آئی ہیں میڈم، میچ کیسا رہا؟ وہ غالباً اندر سے باہر آیا تھا، اسی لیے لاؤنج میں شرمندہ سی کھڑی فلاح کے قریب آ کر بڑی خوشگواری سے بولا، بہت ہی شاندار، ہماری ٹیم آج بھی جیت گئی۔ گڈ، جس ٹیم میں ہماری فلاح جیسی کھلاڑی ہوگی وہ ہار ہی نہیں سکتی۔ افام نے اسے بھرپور انداز میں داد دی۔ وہ دونوں اپنی گفتگو کے دوران باقی لوگوں کو بالکل نظر انداز کر چکے تھے۔ تھینک یو سو مچ افام۔ فلاح کے لیے افام کی تعریف اور تعریف کرنے کا انداز بہت متاثر کن تھا۔ وہ حقیقت میں دل سے اس کی شکر گزار ہوئی، جس کی موجودگی نے اسے خاصا حوصلہ دیا۔ تم آج بھی میچ کھیلنے گئی تھیں؟
فائزہ ناگواری سے بولی۔ جی امی، آج اس کا لاسٹ میچ تھا، پھر تو ظاہر ہے شادی کے بعد اس کی ٹیم فلاں نامی ایک اچھی کھلاڑی کو کھو دے گی۔ یہ جواب عفان نے دیا۔ کیوں، کیا شادی کے بعد فلاں فٹ بال نہیں کھیلے گی؟ حیرت ہے۔ عفام ہنس دیا۔ اب جانے یہ عفام نے مذاق کیا تھا یا اس کا مذاق اڑایا تھا۔ جو بھی تھا، عفام کا یوں بولنا فلاں کو بالکل پسند نہیں آیا۔ نہیں عفان، ابھی تو مجھے اپنے کالج کے اسپورٹس ڈے پر بھی اپنی ٹیم کی نمائندگی کرنی ہے۔ جھک کر پلیٹ سے کباب اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالتی وہ سیدھی ہو کر بولی، اور بنا کسی کے جواب کے انتظار کیے اپنی پونی ہلاتی اندر کی جانب چل دی، جبکہ اس کے انداز گفتگو نے فائزہ اور حلیمہ دونوں کو شرمندہ سا کر دیا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی فلاں بدتمیز نہیں ہے، پھر جانے کیوں عفام کے سامنے اس کا رویہ انہیں ہمیشہ شرمندہ ہی کر دیتا تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد سے دادی نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ ہر ٹائم اس کے بالوں میں تیل لگایا جانے لگا، کئی رنگوں میں رنگے اس کے بالوں کو ایک ہی کلر دے دیا گیا۔ مینی کیور پیڈی کیور کے ساتھ ساتھ دوسری ٹریٹمنٹ بھی شروع ہو گئیں۔ وہ دادی اور پھپھو کی زیر نگرانی چپ چاپ سب کچھ کرتی گئی، بالکل ایک روبوٹ کی مانند، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو اور جو صرف دوسروں کے بٹن دبانے پر ہر وہ کام کر جائے جو دوسروں کی خواہش کے عین مطابق ہو۔ انہی مصروفیات میں شادی میں صرف چند ہی دن باقی رہ گئے۔ پھپھو نے اس کے بال اسٹیپ کٹنگ کروا کر اسٹریکنگ کروا دیے تھے۔ بقول اس کی بڑی نند کے وہ بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ پھپھو بھی جب آتی ہمیشہ اس کی تعریف ہی کیے جاتی، لیکن یہ سب کچھ اس کے دل کو اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے عفام دوبارہ نہ آیا تھا، لیکن آخری بار عفام کی آنکھوں میں جھلکنے والی ناگواری اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ اسے احساس ہوتا کہ اس شادی کے حوالے سے یقیناً عفام کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ پھپھو نے اپنے لائق بیٹے کے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ یہ خیال اکثر ہی اسے پریشان کرتا، اور اسی پریشانی میں گھرے شادی کا مبارک دن بھی آ پہنچا۔ دوپہر میں مسجد میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی تھی، جس کے بعد وہ سیدھی پارلر چلی گئی، جہاں سے تیار ہو کر اسے ہال آنا تھا۔ رسٹ اور فون کلر کے خوبصورت سوٹ میں ملبوس جب وہ ہال پہنچی تو بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جس کا احساس اسے لوگوں کی تعریفوں اور خود پر پڑنے والی ستائشی نظروں سے بخوبی ہو رہا تھا۔ لیکن جانے کیوں وہ پھر بھی خوش نہ تھی۔ کوئی بات اندر ہی اندر اسے پریشان کر رہی تھی۔ اسے اپنے آس پاس بالکل سناٹا سا محسوس ہو رہا تھا۔ یقیناً جب دل کے اندر سناٹا ہو تو باہر کا شور بھی سنائی نہیں دیتا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب عفام کو رسموں کی ادائیگی کے لیے اس کے برابر بٹھا دیا گیا تھا۔ ماہین پنک کلر کی ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ جب وہ دودھ پلائی کی رسم کے لیے اسٹیج پر آئی تو جانے کیوں فلاں کو محسوس ہوا کہ باتیں کرتے کرتے عفام کی آواز یکدم بند ہو گئی ہو۔ اس نے ایک ذرا سی ترچھی نظر عفام پر ڈالی جو دل و جان سے ماہین کی جانب متوجہ تھا۔ فلاں کا دل ڈوب سا گیا۔ تو عفام آج بھی ماہین سے محبت کرتا ہے؟ ایسا شخص جو اپنی پہلی محبت ہی فراموش نہ کر سکا ہو، مجھے کیا محبت دے گا؟ عفام کے خلاف ایک اور منفی خیال نے سر اٹھایا، جسے جھٹکنے کی کوشش اس نے بالکل نہ کی۔ ماہین کی محبت کے نقوش عوام کے دل پر بہت گہرے تھے۔ یہ بات تو وہ شروع سے ہی جانتی تھی، پھر بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ اسے اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم دیکھ کر عفام سنبھل جائے گا، لیکن آج اس کا یہ خیال بودا ثابت ہوا۔ پھر کب رسمیں ختم ہوئی، کب وہ رخصت ہو کر گھر آئی، اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اس کے اپنے گھر آمد پر فائزہ نے دل و جان سے اس کا استقبال کیا۔ فلاح کی شکل میں ان کی ایک دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ تمام رسموں کے بعد اسے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا، جو سرخ گلابوں سے سجا عفام کی ذوق کی داد دے رہا تھا۔ لیکن فلاح کو یہ سب دنیاوی دکھاوا محسوس ہوا، دنیا کو دیا جانے والا ایک دھوکہ۔ ہم شادی سے خوش ہیں یہ سوچ کر وہ طنز سے مسکرا دی۔ رات کے 1:30 بجے تمام کام ختم کر کے جب عفام کمرے کے دروازے پر پہنچا تو نروس سا ہو گیا۔ ایک دم اسے محسوس ہوا کہ وہ فلاح کا سامنا کبھی نہیں کر سکتا۔ اپنا سابقہ رویہ یاد کر کے وہ کچھ نادم سا ہو گیا اور دروازہ کھول کر آہستگی سے اندر داخل ہوا۔ لیکن سامنے نظر آنے والے منظر اس کی مشکل کو کافی حد تک کم کر دیا۔
فلاح اپنے کپڑے تبدیل کر کے سامنے رکھے صوفے پر سو چکی تھی یا سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، اس کی اس حرکت نے افہام کو کافی ریلیکس کر دیا۔ وہ خود بھی اس سلسلے میں تھوڑا سا مزید ٹائم چاہتا تھا، اسی لیے خاموشی سے آگے بڑھا اور جیب میں موجود بریسلیٹ کی ڈبیاں نکال کر صوفے کے قریب رکھے ٹیبل پر رکھ دی اور اپنا لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جانے کیا وقت ہوا تھا، کمرے میں ملگجی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جب اس کی آنکھ کسی آواز سے کھلی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے قریب ہی کوئی دھیما سا میوزک بجا ہو۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، لیکن جیسے ہی اس نے نیم خنودگی کے عالم میں گلاب کی لڑیوں پر نظر ڈالی، بے اختیار ہی پلٹ کر صوفے کی جانب دیکھا۔ فلاح وہاں موجود نہ تھی، بلکہ صوفے کے قریب ہی جائے نماز پر بیٹھی دعا کر رہی تھی۔ وہ غالباً فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ افہام خاموشی سے نیم و آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ دعا کے بعد اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی چوڑیوں کی جھنکار کسی میوزک کی مانند افہام کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ وہی آواز تھی جس کے باعث افہام کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے جائے نماز سمیٹی اور الماری سے قرآن شریف نکال کر صوفے پر جا بیٹھی۔ قریبی ٹیبل پر رکھے لیمپ کی روشنی میں قرآن پاک پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ فلاح کا یہ نیا روپ خاصا دلکش اور انوکھا تھا، جس سے آج پہلی بار افہام واقف ہوا تھا۔ حلیمہ بیگم کی مذہبی تربیت کے باعث ماہین کو اس نے ہمیشہ نماز پابندی سے پڑھتے دیکھا تھا، لیکن فلاح کو تو وہ لاپرواہ اور بے وقوف لڑکی سمجھنے کے ساتھ ساتھ مذہب سے بھی لا تعلق سی ہی سمجھتا رہا۔ اس کا لباس اور زندگی گزارنے کے رنگ ڈھنگ دیکھتے ہوئے کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ فلاح کو نماز اور قرآن بھی پڑھنا آتا ہوگا۔ اب جو دیکھا تو دل کے اندر اطمینان سا اتر گیا، لیکن خود ڈھٹائی سے دوبارہ سو گیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی امی کے کہنے کے باوجود نماز میں ڈنڈی مارنے کا عادی تھا۔ صبح ماہین اپنے میاں طلحہ کے ساتھ ناشتے کے لوازمات سمیٹ آ گئی۔ شاکنگ پنک سوٹ میں ملبوس شوخ و چنچل سی ماہین بڑی ہی دل فریب لگ رہی تھی۔ افہام تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ایک نظر ماہین پر ڈالتے ہی خود بخود اس کی دوسری نظر فلاح پر جا ٹھہری۔ سادہ سا شفاف چہرہ، کسی بھی میک اپ سے قطعی آری، سبز کلر کا کڑھائی والا سوٹ، جس کے ساتھ کا دوپٹہ لاپرواہی سے اس کے شانوں پر جھول رہا تھا۔ جیولری کے نام پر صرف چوڑیاں ہی اس کے ہاتھ میں تھیں۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھی جانے کے ان خیالوں میں گم تھی، جبکہ ماہین ہمیشہ کی طرح خوب زور سے بول رہی تھی۔ یہی سبب تھا کہ ڈائننگ ہال میں موجود تقریباً تمام ہی افراد اس کی جانب متوجہ تھے۔ کسی کی بھی توجہ کا مرکز فلاح نہ تھی، جبکہ نئی نویلی دلہن ہونے کے ناطے یہ اس کا حق تھا کہ اسے VIP کا درجہ دیا جاتا۔ افہام نے ایک ہی نظر میں سارے ماحول کا جائزہ لے لیا اور خاموشی سے کرسی کھینچ کر فلاح کے برابر جا بیٹھا۔ او ہو، آ گئے دولہا صاحب، بس آپ کا ہی انتظار تھا۔ ماہین چہکی اور فوراً ہی پلیٹ میں حلوہ نکال کر پوری کے ساتھ افہام کی جانب بڑھا دیا۔ یہ لو تمہارا پسندیدہ ناشتہ۔ مجھے پتہ ہے تمہیں شروع سے ہی پوری حلوے کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے۔ عجیب استحقاق بھرا لہجہ جو اس پل افہام کو بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ حالانکہ کزن ہونے کے ناطے وہ دونوں ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے بخوبی آگاہ تھے، پھر بھی جانے کیوں اس کا اس طرح جتانا افہام کو ذرا نہ بھایا۔ سوری ماہین، ہفتوں میں حلوہ بالکل بھی نہیں کھاتا۔ پلیٹ ماہین کے ہاتھ سے لے کر اس نے ٹیبل پر رکھ دی۔ دراصل میرا وزن پہلے سے خاصا بڑھ گیا ہے، جس کے سبب میں میٹھا کھانا کافی عرصے قبل چھوڑ چکا ہوں۔ ماہین کی حیرت کو دور کرنے کے لیے اس نے مزید وضاحت کی۔ فلاح، ذرا بریڈ پر چکن اسپریڈ لگا دو، اور ہاں مجھے اچھی سی چائے بھی بنا دینا، 1 چمچہ چینی کے ساتھ۔ اب وہ مکمل طور پر فلاح کی جانب متوجہ تھا۔ فلاح نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر ماہین کو دیکھا جو طلحہ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو چکی تھی، اور خاموشی سے افہام کا مطلوبہ ناشتہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور شاید یہ افہام کی زندگی کا پہلا دن تھا جب اسے فلاح کے مقابلے میں ماہین کچھ کمتر ہی لگی۔ اس کا زور زور سے بولنا، بلند آواز میں کہکہا لگانا افہام کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، یا شاید نکاح نامے پر ہونے والے سائن نے اسے اندر تک بدل دیا تھا۔ اسے لگا وہ فلاح سے محبت کرنے لگا ہے۔ فلاح سے نہایت ہی نرم روشنی کی ایک ایسی کرن کی مانند محسوس ہوئی جو بدن پر پڑتے ہی روح کو گرمائش اور حرارت بخشتی ہے۔
اسے آج سورج کی تیز تپش اور نرم شعاؤں میں فرق محسوس ہوا۔ ماہین کو تنہا سورج قرار دیتے ہوئے اپنے اس تفہیم پر وہ دل ہی دل میں خود ہی ہنس دیا۔ حلیمہ بیگم اپنی تنہائی اور بیماری کے سبب شادی کے بعد اپنی بیٹی ہی کے گھر منتقل ہو گئی تھیں، حالانکہ وہ اس پر بالکل آمادہ نہ تھیں، لیکن فائزہ اور عمران کی کوششوں کے سبب یہ سب ممکن ہوا تھا، اور فلاح کو تو ان کی موجودگی نے دلی تسکین دی تھی۔ یہی وجہ تھی وہ اپنا زیادہ وقت دادی کے ساتھ ہی گزارتی، اور سب کے ساتھ ساتھ وہ افہام کی ہر ضرورت کا بھی خیال رکھتی۔ اس کا ہر کام بنا تھکے ہی کرتی تھی۔ اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان حائل انجانی دیوار جو پہلے دن بنی تھی آج تک جوں کی توں موجود تھی، جسے توڑنے کی کوشش شاید دونوں نے ہی نہیں کی تھی۔ فلاح تو اپنے دل سے آج تک افہام کے وہ الفاظ ہی نہیں نکال سکی جو اس نے اس کی ذات پر تنقید کرتے ہوئے کہے تھے، جبکہ افہام اس سب سے بے خبر تھا۔ اسے یہ ضرور محسوس ہوتا کہ شاید فلاح اس رشتے پر راضی نہ تھی، لیکن اس کی وجہ کیا تھی وہ لاکھ کوشش کے باوجود جان نہ پاتا۔ فلاح کا گریز اسے کچھ عجیب سا لگتا، جانے کیوں اب وہ دل سے چاہتا تھا کہ فلاح اس کی جانب متوجہ ہو، اسے اہمیت دے، اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرے، لیکن پچھلے 1 ماہ سے فلاح نے کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا تھا جس سے افہام کو ایسا محسوس ہوتا کہ فلاح بھی اس کی توجہ چاہتی ہے۔ کہیں فلاح کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی تھی؟ یہ خیال اکثر ہی اس کے دماغ میں چکراتا، جسے وہ جب کبھی بھٹکنے کی کوشش کرتا فلاح کا کوئی نہ کوئی رد عمل اسے پھر سے کھڑا کر دیتا، لیکن اگلے ہی لمحے آنے والی سوچ اس کے دماغ کی اسکرین کو پھر سے صاف کر دیتی تھی۔ فلاح عام لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ عشق و عاشقی اس کے بس کی بات کبھی تھی ہی نہ۔ اسے اگر زندگی میں کسی چیز سے دلچسپی تھی تو وہ تھا اسپورٹس۔ اس کے علاوہ کوئی قابل اعتراض بات اس کی زندگی میں شامل نہ تھی، اور اس بات کی گواہی اس کا دل بھی دیتا تھا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ افہام کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ فلاح کی ہر دم خاموشی اسے الجھا دیتی۔ اسے محسوس ہوتا اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اسی کی بیجا تنقید کے سبب ایک سیدھی سادی اور معصوم سی لڑکی اپنی ذات کے خول میں بند ہو گئی تھی۔ اب وہ اکثر و بیشتر کوشش کرتا کہ فلاح کے گرد بنے خول کو توڑ کر پھر پہلے والی فلاح کو باہر نکال سکے، جو فی الحال ممکن ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ آج ماہرہ کے گھر دعوت تھی۔ فائزہ اور عمران افہام کے ساتھ چلے گئے تھے۔ فائزہ اور عمران عفان کے ساتھ چلے گئے تھے، جبکہ بڑی اماں اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث جانے سے انکار کر چکی تھیں۔ افہام نے آفس سے واپس آ کر تیار ہونا تھا، کیونکہ فلاح بھی گھر ہی تھی۔ عمران کی خاص ہدایت تھی کہ وہ اور فلاح دونوں ایک ساتھ ڈنر کے لیے وہاں آئیں۔ یہ ڈنر ان کی شادی کی خوشی میں ہی رکھا گیا تھا۔ آفس میں کام زیادہ ہونے کے سبب وہ تقریباً 9 بجے کے قریب جب گھر پہنچا تو فلاح کمرے میں نہ تھی۔ افہام اپنے کپڑے لے کر باتھ روم چلا گیا۔ نہا دھو کر وہ باہر نکلا تو سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر کھڑی فلاح غالباً کانوں میں بندے پہن رہی تھی۔ اس کا عکس آئینے میں جھلملا رہا تھا۔ جانے افہام کے دل میں کیا آیا، خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اتنا پیچھے کہ وہ اگر مڑتی تو افہام کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ فلاح بنا کچھ کہے خاموشی سے اپنے سامنے رکھی چوڑیاں پہننے لگی۔ افہام اپنے بالوں میں کنگھا کر لینے کے باوجود اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ اس وقت وہ صرف پینٹ میں ملبوس تھا، جبکہ اس کی استری شدہ شرٹ بیڈ پر رکھی تھی۔ فلاح کو عجیب سی الجھن محسوس ہونے لگی۔ اب کی بار وہ چوڑیاں اٹھانے کے لیے جھکی تو فوراً ہی سائڈ سے ہوتی ہوئی باہر نکل گئی۔ افہام دھیرے سے ہنس دیا۔ میرا ارادہ تمہیں کھانے کا نہیں تھا۔ آپ مجھے کھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ میری طرح میرا ذائقہ بھی کچھ خاص اچھا نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو پسند نہ آئے گا، فوراً جواب دے کر وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ چونکہ اسے ابھی حلیمہ بیگم کو کھانا بھی دینا تھا، اور اس کے پیچھے کھڑا افہام ان الفاظ پر غور کرتا رہ گیا جو فلاح جاتے جاتے کہہ گئی تھی، ابھی تک مجھ سے بدظن ہے۔ میں تو اسے کبھی بھی اتنا حساس نہیں سمجھتا تھا کہ باتوں کو دل کی گہرائیوں میں دفن کر دینے والی یہ تو بہت ہی لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلاح یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسے ابھی تک ناپسند کرتا ہوں، جبکہ ایسا تو نہیں ہے۔ اب میں کس طرح اسے چھوٹی سی لڑکی کی وہ غلط فہمی دور کروں جو وہ دل میں لیے مجھ سے بدگمان گھوم رہی ہے،
اور یہی سوچتے ہوئے اس نے آنے والے کئی دن گزار دیے، لیکن اس مسئلے کا حل فی الحال اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ پھر بھی اپنے طور پر وہ وقتاً فوقتاً کوشش کرتا ان تمام باتوں کے ازالے کی جو کبھی اس سے نادانستگی میں سرزد ہوئی تھی، لیکن فلاح مصالحت کے سلسلے میں کی جانے والی اس کی ہر کوشش کو بڑی سہولت سے رد کر دیتی، جس پر یہ کبھی کبھی افہام جھنجھلا جاتا، لیکن پھر بھی سب بھول کر اپنی کوششوں کو نئے سرے سے شروع کر دیتا۔ موسم بہار آ چکا تھا، جس کا اندازہ اس سلسلے میں ہونے والے مختلف فیسٹیول سے بخوبی لگایا جا سکتا تھا۔ ان تمام فیسٹیول میں پتنگ بازی بھی اپنے عروج پر ہوتی۔ افہام جانتا تھا کہ فلاح پتنگ اڑانے کی بہت شوقین ہے۔ یہی سوچ کر شام میں گھر آتا ہوا اس کے لیے بہت ساری پتنگیں اور ڈوری خرید لایا۔ فلاح اسے سامنے کہیں نظر نہ آئی، شاید وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ خاموشی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی الماری میں جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ افہام نے سارا سامان بیڈ پر رکھ دیا۔ کھٹکے کی آواز پر فلاح نے پلٹ کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ افہام پر نظر پڑتے ہی اس نے سلام کیا۔ افہام کا خیال تھا کہ بیڈ پر موجود لوازمات دیکھ کر وہ یکدم ہی حیران ہو جائے گی اور یقیناً خوش بھی ہوگی، کیونکہ اس کی خوشیوں کا محور ہمیشہ سے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہی رہی تھیں۔ وہ جو بڑے غور سے فلاح کی جانب دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہ پا کر حیران ضرور ہوا، لیکن فوراً ہی سنبھل گیا۔ شاید فلاح نے یہ سب دیکھا نہ ہو۔ اپنے دل کو اس نے طفلے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا تھا، چائے پئیں گے آپ؟ بالکل بے تاثر چہرہ افہام کا جوش کافی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ نہیں، جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن بھی کھول لیے تاکہ باتھ روم جا کر فریش ہو سکے۔ اس کے انکار کرتے ہی فلاح واپس مڑی۔ تم نے دیکھا نہیں میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں؟ بالآخر وہ بول ہی اٹھا۔ دروازے کی تاب پر رکھا فلاح کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے مڑ کر ایک نظر افہام پر ڈالی اور دوسری بیڈ پر موجود سامان پر، اور پھر دھیرے سے ہنس دی۔ یہ پتنگیں آپ میرے لیے لائے ہیں؟ استفہامیہ انداز میں سوال کیا گیا۔ ظاہر ہے میں تو نہیں اڑاتا، وہ قدرے چڑھ کر بولا۔ ہاں تو آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں اڑاتی ہوں؟ بڑے مزے سے جواب دے کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ افہام کا دل چاہا کہ یہ سب کچھ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ کس قدر پیار سے وہ یہ سب خرید کر لایا تھا، اور اس لڑکی نے ایک ہی پل میں اس کی پیار و محبت کو ملیا میٹ کر دیا، اور پھر شام کو ہی افہام نے یہ سارا سامان مالی کے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ فلاح سے مصالحت کی اس کی یہ کوشش بھی بیکار ہی گئی۔ عمران کو اپنی کسی ڈیل کے سلسلے میں لندن جانا تھا۔ وہ اپنے ساتھ فائزہ اور عفان کو بھی لے گئے۔ اب گھر میں صرف افہام اور فلاح ہی تھے، یا پھر حلیمہ بیگم، جن کی خدمت کو فلاح نے اپنی زندگی کا شعار بنا لیا تھا۔ حیدر کی پوسٹنگ بلتستان ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ فلاح سے ملنے آئے تو ڈھیر سامان دے گئے۔ فلاح شروع سے ہی باپ کی اس دوری کی عادی تھی۔ ماہین کبھی کبھار طلحہ کے ساتھ ملنے آ جاتی تھی۔ اس کے یہاں ابھی تک اولاد نہ ہوئی تھی، اس سلسلے میں اس کا علاج جاری تھا۔ آج بھی طلحہ ڈاکٹر سے واپسی پر اس کو یہاں چھوڑ گیا۔ فلاح دل و جان سے بہن کی خدمت میں مصروف تھی، جبکہ ماہین خلاف توقع خاصی خاموش سی تھی۔ کیا بات ہے آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آخر فلاح سے برداشت نہ ہوا اور پوچھ ہی بیٹھی۔ ماہین نے ایک ٹھنڈا سانس بھر کر اس کی جانب دیکھا اور بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند دیں۔ فلاح، کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے فلاح کو پکارا۔ تم افہام کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ خلاف توقع کیا جانے والا یہ سوال فلاح کو بالکل خاموش کر گیا۔ مجھے بتاؤ افہام کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ جانے آج ماہین کو کیا ہوا تھا؟ فلاح کا ہاتھ تھام کر اس نے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بڑے ہی پیار سے بولی، اور کمرے کے دروازے کو آہستہ سے کھولتے افہام کے ہاتھ اپنی جگہ تھم گئے۔ اس کا پورا جسم ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ ہر حال میں فلاح کا جواب جاننا چاہتا تھا، اور شاید یہ موقع آج اسے قدرت نے خود ہی فراہم کر دیا تھا۔ یہ آج آپ کو کیا ہوا جو مجھ سے ایسا سوال کر رہی ہیں؟ فلاح کا انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ اس لیے میری جان کہ تمہاری شادی کو آج 8 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک تمہاری کوکھ خالی ہے۔ یہ تو قدرت کی مرضی ہے آپ ہی۔ اگر اس میں میری یا افہام کی مرضی کا کوئی دخل ہوتا تو پھر آپ کی گود ابھی تک کیوں خالی ہے، جبکہ آپ کی طلحہ بھائی سے شادی میں آپ دونوں ہی کی مرضی شامل تھی۔
یہ یقیناً ماہین کی بات کا جواب نہ تھا، جبکہ باہر کھڑا افام چاہتا تھا کہ جو ماہین نے پوچھا ہے فلاح صرف اس کا ہی جواب دے۔ وہ ٹھیک ہے فلاح، لیکن میں اب پریگننٹ ہوں، آج ہی میری رپورٹ آئی ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ تم سے پوچھوں تمہاری خالی گود کا سبب کیا ہے۔ سوال دوسرا رخ اختیار کر چکا تھا۔ دراصل ماہین فلاح بھی بہت کم عمر ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے تک اس پر کوئی اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے، اسی لیے میں نے اسے آزاد کر رکھا ہے۔ اب افام کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ کمرے میں داخل ہو کر ماہین کے سوال کا جواب دے، کیونکہ اس کا جواب یقیناً فلاح نہیں دے سکتی تھی۔ افام کی بروقت آمد نے فلاح کو مطمئن سا کر دیا۔ اس نے تشکر بھری نگاہ اس پر ڈالی اور کمرے میں موجود برتن اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی، اور افام کو اس کے سوال کا جواب نہ مل سکا جو ماہین نے ابتدا میں کیا تھا۔ لیکن اب وہ دل سے چاہتا تھا کہ فلاح سے پوچھے کہ آیا وہ اس کے ساتھ خوش ہے یا نہیں۔ حلیمہ کی اچانک ہی طبیعت خراب ہو گئی، سانس اکھڑ اکھڑ کر آنے لگی۔ فلاح کے تو ایک دم ہی ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ افام گھر پر نہ تھا، فوراً ہی اسے فون کیا، لیکن کئی بار ملانے پر بھی اس نے کال ریسیو نہ کی۔ اب کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنی دادی کو اکیلے ہی کسی قریبی ہسپتال پہنچائے۔ اس کی مدد کے لیے گھر پر روشن بابا موجود تھے، جو بیک وقت ڈرائیور اور واچ مین کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ ان کی مدد سے فلاح جیسے کیسے حلیمہ بیگم کو قریبی اسپتال کی ایمرجنسی لے کر پہنچی۔ ان تمام عمل کے دوران رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، اور اسے افام پر بھی غصہ آ رہا تھا، جو اس قدر ایمرجنسی میں بھی فون ریسیو نہ کر رہا تھا۔ حلیمہ کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا تھا، انہیں فوراً ICU میں منتقل کر دیا گیا۔ فلاح باہر رکھی کرسیوں پر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ دادی کو کھونے کا خوف اس کے حواس پر بری طرح سوار ہو گیا۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی، بالکل تنہا اور اکیلی، جب اچانک ہی اسے اپنے قریب افام کی آواز سنائی تھی۔ کیا ہوا فلاح، بڑی اماں کہاں ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ افام کی تشویش زدہ آواز سنتے ہی اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور اپنے ساتھ کھڑے افام کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنے ساتھ ایک مضبوط سہارے کا احساس ہوا، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ مسلسل سسکتی رہی۔ بی بریو گرل فلاح، حوصلہ کرو یار، کچھ نہیں ہوگا اماں کو۔ وہ اس کا سر تھپکتا رہا تھا۔ اب فلاح سے مزید برداشت نہ ہوا۔ وہ افام کے گلے لگ کر بلکنے لگی۔ افام، میں بڑی اماں کے بغیر مر جاؤں گی۔ آپ نہیں جانتے وہ میرے لیے سب کچھ ہیں، میری ماں، میرا باپ اور میری سب سے اچھی دوست۔ افام پلیز بڑی اماں کو بچا لیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس تو ہر رشتہ ہے، لیکن میرے پاس تو صرف چند ہی رشتے ہیں، جن میں سب سے قریبی رشتہ دادی کا ہی ہے۔ وہ بلا سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ اور میں، مجھ سے تمہارا رشتہ قریبی نہیں ہے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا مگر پوچھ نہ پایا۔ خاموشی سے اس کا سر تھپ تھپاتا رہا۔ اس کی گریہ زاری افام کا دل دکھا رہی تھی۔ خاموش ہو جاؤ فلاح، انشاءاللہ اماں ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں کچھ نہیں ہوگا، دعا کرو ان کے لیے۔ گھبرا تو وہ خود بھی رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے تسلی دیتا ہوا بولا، اور آپ نے میرا فون کیوں نہیں ریسیو کیا؟ جانے کتنی بار میں نے آپ کو کال کی۔ افام سے علیحدہ ہوتے ہوئے اس نے شکوہ کیا، بس یار میں ذرا میٹنگ میں مصروف تھا اور فون سائلنس پر تھا، فارغ ہوتے ہی دیکھا تمہاری تقریباً 50 مس کال تھیں، تمہیں کال بیک کی تو تم نے فون ریسیو نہ کیا۔ پھر میں نے روشن بابا کو فون کیا تو انہوں نے مجھے تمام تفصیل بتائی اور میں فوراً ہسپتال پہنچ گیا۔ آستین کونیوں تک فولڈ کیے وہ دھیرے دھیرے تمام تفصیل بتاتے ہوئے بڑا اچھا لگ رہا تھا، لیکن میں اسے پسند نہیں ہوں۔ افام کو غور سے دیکھتے ہوئے فلاح کو پھر سے سب کچھ یاد آ گیا۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ دوپہر سے اسپتال میں بھوکی پیاسی تھی، لیکن بھوک کا احساس اسے افام کے سوال نے دلایا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ چلو میں ذرا اماں کو دیکھ لوں، پھر تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ اور پھر آدھے گھنٹے بعد وہ افام کے ساتھ اسپتال کے کیفیٹیریا میں موجود تھی، بالکل خاموش سکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، جبکہ ہسپتال کا کیفیٹیریا ہونے کے باوجود آس پاس کا ماحول خاصا خوشگوار تھا۔ کچھ میڈیکل کی طالبات بھی موجود تھیں، جو تقریباً فلاح کی ہی ہم عمر کی تھیں،
لیکن اس سے قدرے مختلف ہنستی کھیلتی اور زور زور سے باتیں کرتی۔ ایسے میں افام کو فلاح جو آہستہ آہستہ ایک دانہ کر کے فرائیڈ رائس کھا رہی تھی، ایسے میں افام کو فلاح کی خاموشی کچھ عجیب سی محسوس ہوئی۔ فلاح، اس نے اپنی کونیا ٹیبل پر رکھ کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے پکارا۔ جی؟ فلاح جو آہستہ آہستہ ایک ایک دانہ کر کے فرائیڈ رائس کھا رہی تھی، چمچہ روک کر مجسم سماعت بن گئی۔ تم ہنستی کیوں نہیں ہو؟ آج 10 ماہ میں پہلی بار افام کو احساس ہوا کہ اس نے شادی کے بعد فلاح کو ہنستے ہوئے ہی نہیں دیکھا، جبکہ پہلے تو وہ بہت ہنستی کھیلتی سی لڑکی تھی۔ تو پھر ایک دم اتنی تبدیلی کیوں ہو گئی؟ افام کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ فلاح کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، اس نے اپنا سوال پھر سے دہرایا۔ تم ہنستی کیوں نہیں ہو؟ بھلا کبھی کوئی اکیلے بھی ہنستا ہے افام؟ اس نے سوالیہ نظروں سے تکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی یہ بات افام کی سمجھ میں بالکل نہ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ میں شادی کے بعد سے ہی تنہا ہوں، بالکل تنہا، اور تنہائی میں اگر میں ہنسوں گی تو کیا لوگ مجھے پاگل نہیں کہیں گے؟ تم تنہا ہو، یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ تمہارے ساتھ تو ہم سب ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں خود افام حسن تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم تنہا ہو؟ آج وہ اس بدگمان لڑکی کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہتا تھا۔ اسے لگا اگر آج اس کے دل کی بات لبوں پر نہ آئی تو وہ ساری زندگی اپنا حال دل بیان نہ کر سکے گا۔ آپ ہی تو میرے ساتھ نہیں ہیں، ورنہ شاید میں کبھی تنہا نہ ہوتی۔ شاید وہ بھی تنہائی کا عذاب سہتے سہتے تھک سی گئی تھی، اسی لیے شکوہ کر بیٹھی، ورنہ شکوہ شکایت اس کی عادت میں شامل نہ تھے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی، جبکہ سبھی جانتے ہیں کہ میں کبھی بھی آپ کو پسند نہ تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم بولے چلی گئی، اور افام بنا ٹوکے سنتا رہا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ آج اسے وہ سب کچھ پتہ چل جائے جو فلاح کے دل میں ہے۔ تم سے کس نے کہا کہ تم مجھے پسند نہ تھیں؟ وہ ذرا کی ذرا رکی تو افام فوراً بول اٹھا۔ آپ نے خود؟ فلاح کا جواب افام کو حیرت زدہ کر گیا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، اس کے انکار کا علم صرف فائزہ اور حلیمہ کے علاوہ کسی تیسرے کو نہ تھا۔ پھر فلاح کو کس نے بتایا؟ امی نے یا نانی نے؟ لیکن اسے ان دونوں سے ہی ایسی بچگانہ حرکت کی امید نہ تھی۔ تمہیں یہ سب کس نے کہا؟ وہ حیرت سے بولا۔ میں نے خود سنا۔ اس دن جب آپ پھپھو کو میرے سلسلے میں منع کر رہے تھے، میں احسن کے ساتھ حلیم دینے آئی تھی، اور اتفاقاً ہی آپ کی وہ ساری باتیں سن لی تھیں۔ آج ہسپتال کی تنہائی نے اسے اندر سے توڑ ڈالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر بات افام سے کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ آج 3 ہی گھنٹوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ تنہا اپنی ذات میں کچھ بھی نہ تھی، اور اسے ہر حال میں مرد کا سہارا درکار تھا۔ اسی سوچ نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ افام کے خیالات جان کر آگے کوئی فیصلہ کر سکے۔ ویسے بھی 8 ماہ سے اپنی ذات کے گرد بنا ہوا اس کا خول پچھلی کچھ دنوں سے افام کے سامنے تڑکنے لگا تھا۔ فلاح، یقین جانو، اس دن تم نے جو کچھ بھی میری زبان سے سنا اس کا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہ تھا۔ وہ تو شاید صرف ماہین کا غصہ تھا جو غلط الفاظ کی شکل میں میری زبان سے ادا ہوا۔ فلاح نے اس کی تمام باتیں سن لی تھیں۔ یہ خیال ہی افام کو شرمندہ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ فلاح، میں اپنے اس الفاظ پر بے حد شرمندہ ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ یکایک اس نے فلاح کے سامنے اپنے ہاتھ معافی والے انداز میں جوڑ دیے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا یہ مقصد نہ تھا۔ وہ سچ مجھ گھبرا اٹھی۔ پلیز افام، سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ شاید پاس والی ٹیبل پر موجود دونوں لڑکیاں ان کی طرف ہی متوجہ تھیں۔ دیکھتی رہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن آج میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ 6 فٹ کا نوجوان اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا۔ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اسے اس طرح بیٹھے دیکھ کر فلاح کھلکھلا کر ہنس دی، اور اس کی سی ہنسی نے افام کے اندر سرماری سی بھر دی۔ اسے لگا اس کے چاروں طرف پانی کے جھرنے بہہ رہے ہوں۔ فلاح اتنا خوبصورت ہنستی تھی، یہ تو اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ لڑکی، ہمیشہ ہنستی رہا کرو، کیونکہ تم ہنستی ہوئی بہت خوبصورت لگتی ہو۔ وہ اس کی طرف جھک کر گنگنایا، اور فلاح کو یکایک آس پاس کا موسم بہت خوبصورت لگنے لگا۔ اسے لگا جیسے بہار آ گئی ہو، اور محبت کے پھول اس کے چاروں طرف کھل اٹھے ہوں۔
پل بھر میں ہی اس کے دل سے ہر بدگمانی دور ہو گئی، کیونکہ وہ ایک عورت تھی، اور عورت کا ظرف اور دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ ذرا سی محبت کی بوچھاڑ اس کے دل پر پڑی، تمام دھول مٹی کو صاف کر دیتی ہے، اور بالکل ایسا ہی فلاح کے ساتھ بھی ہوا۔ افہام کی محبت کے احساس نے اس کے دل پر چھائے بدگمانی کے بادلوں کو دھو دیا، اور اب اس کا شفاف دل کورے کاغذ کی مانند تھا، جس پر صرف اور صرف افہام کا خوبصورت نام ہی جگمگا رہا تھا۔